آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے والا بندہ بہت برا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نرخوں کو کم کرتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نرخوں میں مہنگائی کر دے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ذخیرہ اندوزی کرنے سے منع فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جمع کے لغوی معنی، احتکار کے لغوی معنی غلہ کو مہنگا فروخت کرنے کی نیت سے ذخیرہ اندوزی کرنے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں ایسی چیز کو مہنگا بیچنے کی نیت سے روکنا جس کا تعلق انسان یا حیوان کی غذا کے ساتھ ہو، اس میں حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ احتکار کی مستثنیٰ صورت کیا ہے؟ اس میں کئی صورتیں ہیں۔ اگر بڑا شہر ہے اور وہاں پر جمع کرنے سے کسی قسم کا نقصان نہ ہو تو جائز ہے، پھر تو بندہ جمع کر سکتا ہے۔ نمبر 2، اپنی زمین کا غلہ احتکار کرے تو یہ جائز ہے۔ نمبر 3، کوئی تاجر دوسرے شہر سے غلہ خریدے اور اس کا احتکار کرے تو جائز ہے، لیکن اس میں قاعدہ اور اصول یہ ہے، اگر احتکار کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جمع کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اب یہ جمع کرنا گناہ ہوگا، ورنہ تو نہیں ہوگا۔ احتکار کرنے کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے اندر وعید کیا ہے؟ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ یہ شخص خیر اور بھلائی سے بھی محروم ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے مفلس ہونے کی بھی بد دعا فرمائی ہے۔ اب دیکھو، آج کل کے حالات حاضرہ پہ نظر ڈالتے ہیں کہ ایک بندہ پٹرول لینے جاتا ہے تو اس کو پٹرول نہیں دیا جاتا، جی ہم مہنگا کر کے بیچیں گے۔ ایک بندہ آٹا خریدنے غریب جا رہا ہے، اس کو آٹا ہے، ملک کے اندر گندم بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو ذخیرہ اندوزی کیا ہوا ہے، اس کو جمع کیا ہوا ہے، اور غریب کی بیٹیاں، غریب خود، غریب ماں باپ بیچارہ پریشان مارا پھر رہا ہے، اور چیزوں کو جمع کیا جا رہا ہے، اور ان کو وہ چیزیں نہیں مل رہی اور نہیں دی جا رہی۔ اس چیز سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ عمر فاروق کی زندگی کو نہیں دیکھتے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے، اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا سو گیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہاری حکومت تھی اور تمہاری حکومت میں ایک کتا پیاسا سو گیا، بھوکا سو گیا۔ آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو نہیں دیکھتے؟ لوگوں پہ قحط سالی آئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کتنا انہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی خرچ کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جب دنیا سے پردہ فرما گئے اس کے بعد بھی انہوں نے خرچ کیا۔ آپ صحابہ کی زندگی کو نہیں دیکھتے؟ اور میرے بھائی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کچھ بادشاہوں کو دفن کیا ہے، اور میں نے ان کو دیکھا، ایک بادشاہ کی لاش مبارک کو، میت کو قبر میں اتارا گیا، جو قبر کو میت کو اتارا گیا تو اس کا ابھی اس کو میت میں اتارا ہے، اس کا چہرہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے سامنے پھیر دیا۔ ایک بادشاہ کے میت کو جب قبر کے اندر اتارا تو دیکھتے کیا ہیں، اس کا جسم ہلنے لگا۔ اس بادشاہ کے جو بچے تھے، اس کے بیٹے کہنے لگے کہ ہمارا والدین، ہمارا ابو زندہ ہے، ہمارا ابو زندہ ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ تمہارا ابو زندہ نہیں، اللہ کا عذاب شروع ہو گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو۔ مسلمانوں کو آٹے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں، پٹرول کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو گھی کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو جمع نہ کرو۔ اس کا اللہ تبارک و تعالی ہم سے حساب لے گا، اس کے بارے میں ہم سے اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے، اور ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالی نے حساب لینا ہے۔ یہ میرے ذہن میں ایک بات تھی کافی دنوں سے، تو میں سوچ رہا تھا میں یہ عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان چیزوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے بارے میں، ایک دوسرے کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ہم نے ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ آج ہم کسی کی ضرورت کو پورا کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پوری فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔